مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پچھلے دروس میں ان آیتوں پر مختصر انداز میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آج کے درس میں اسباب غضب کے متعلق آپ بھائیوں کے سامنے مختصر انداز میں ذکر کروں گا۔ یاد رکھیں، قرآن کریم میں تقریباً 12 اسباب ہیں غضب کے۔ ان میں سے پہلا جو سبب ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرنا، اور یقیناً اگر ہم ایسا نہیں کر رہے لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ضرور کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سے اگر آپ غور کریں، اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی اولاد کے متعلق ہم کس قدر غفلت میں ہیں، کس قدر غفلت میں۔ اور یقیناً جب یہی اولاد بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا یہی گلہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے حقوق کی بات تو بعد میں آنے والی ہے، لیکن ان کے جو حقوق ہیں وہ پہلے ہیں۔ ہم نے کبھی اس کی طرف سوچا نہیں، اور نہ اس کی طرف کبھی دیکھا اور نہ دھیان دیا۔ بس ایک ہی رٹ ہے کہ جی اولاد خدمت نہیں کر رہی، اولاد حق ادا نہیں کر رہی۔ آپ سوچیں نا اپنے گریبان میں کہ آپ نے اپنے بچوں کا حق ادا کیا تھا؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کا حق ادا کیا ہوتا تو آج یہی بچے آپ کا حق خوشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، صرف آپ بھائیوں کے سامنے یہ عرض کرنا تھا کہ اسباب غضب میں سے پہلا سبب اللہ کی نعمتوں میں تبدیلی کرنا، دوسرا سبب اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے ساتھ کفر کرنا اور رسولوں کے ساتھ عناد کرنا۔ اگرچہ ہم کفر تو نہیں کر رہے ہیں لیکن ضد ضرور کر رہے ہیں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں، لیکن جو علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں، ہم ان کے ساتھ ضرور عناد کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، دوسرا سبب اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے ساتھ کفر کرنا، رسولوں کے ساتھ عناد کرنا، اور تیسرا سبب دین حقہ سے نفرت کرنا۔ اگرچہ ہم ظاہراً ایسا تو نہیں کر رہے لیکن ہمارا جو عمل ہے نا وہ بالکل اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہمیں بھی حق بات پسند نہیں۔ اسی طرح چوتھا سبب جو ہے مومن کو عمدن قتل کرنا۔ عمد کے معنی ہوتا ہے جان بوجھ کے قتل کرنا، اور یقیناً ہم اگر قتل حقیقی تو نہیں کر رہے لیکن قتل معنوی میں سارے مبتلا ہیں، کیونکہ ایک دوسروں کا حق مارنا۔ اسی طرح پانچواں سبب جو ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا، جھوٹ گڑنا۔ اسی طرح چھٹا سبب جو ہے وہ مرتد ہونا۔ اسی طرح ساتواں سبب جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرنا۔ اسی طرح آٹھواں سبب جو ہے توحید پر جھگڑا کرنا۔ اسی طرح نواں سبب جو ہے اللہ کے رزق میں تکبر کرنا، اس میں جھگڑا کرنا۔ اور اسی طرح 10واں سبب جو ہے
یاد رکھیں آخرت سے مایوس ہونا. اور 11واں سبب جو ہیں وہ یہ ہے کہ شرکیہ ناموں پر اللہ کے نبی کے ساتھ جھگڑنا. میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں. اب علماء جو ہیں یہ انبیاء کے ورثہ ہیں، تو ہم انبیاء کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں شرکیہ ناموں پر. شرکیہ ناموں پر ہم ان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. تو اسی طرح شرکیہ ناموں پر اللہ کے نبی کے ساتھ جھگڑا کرنا. اور 12واں سبب جو ہے وہ میدان جنگ میں دشمن کے مقابل میں پیٹ پھیرنا. یہ 12 اسباب ہیں کس کے؟ غضب کے. تو میرے بھائیوں کوشش کریں کہ ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں تاکہ ہم اللہ کے غضب سے بچ جائیں. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی رہ گئے ضلالت کے اسباب تو آنے والے ویڈیو میں اس کے متعلق ذکر کروں گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.